منهما سميعا بصيرا عفوا غفورا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سيدنا علي رضي الله عنه سیرتنا وعدد موجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. اس سلسلہ میں ہم نے اس نکاح کا اجزاء بیان کی کہ یہ بیان کیا تھا کہ نکاح میں کتنی چیزیں خاص ہیں، نکاح میں کتنی چیزیں واجب ہیں، نکاح میں کتنے کام مسنون ہیں. اسی سلسلہ کو آگے تلاوت راستہ میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کتنے بہادر تھے، آپ رضی اللہ عنہ کتنے شجاع تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کون کون سے غزوات میں کون کون سی جگہوں میں حصہ لیا. مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، سب سے پہلے جو غزوہ پیش آیا اسے غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں. غزوہ اس ٹائم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہوئے ہیں، اور سریہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر بھیجا ہو. مسلمانوں کو فاتح کرنا سب سے پہلے بڑی باقاعدہ جنگ، سب سے پہلے بڑا اور باقاعدہ غزوہ اسے بدر کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ 16 شوال میں ہوا، 2 رمضان میں ہوا، 17 رمضان کو بدر ہوا. بدر مدینہ سے 80 میل یا تقریباً 120 کلومیٹر ایک مقام ہے، پہاڑی علاقہ ہے. ابھی بھی بدر کے نام سے وہ شہر آباد ہے، اور وہ جگہ ویسے ہی آباد ہے جہاں یہ غزوہ ہوا. وہی کہ مسلمانوں کو اطلاع کی کہ کفار ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے. مطلب ہمیں یہ چلتا ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار لگایا، صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، بدر کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا. اب یہ تھا کہ کفار تعداد میں کتنے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ ہو جائے تاکہ مسلمان اپنی پلاننگ کر سکیں. مسلمانوں نے عقبہ بن ابی معیط کے غلام کو پکڑ لیا، مسلمانوں سے تفتیش کرنے کی کوشش کی کہ کتنے لوگ ہیں. وہ انتہائی سخت جان تھا، مار کھاتا رہا، بار بار یہ کیا کرا، وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ طاقت والے ہیں، اسلحہ سے انتہائی ریس ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کتنے لوگ ہیں نہیں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا اچھا یہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے غلام کو پوچھا کہ کفار روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ صحابہ کرام کو کہا کہ وہ 1000 لوگ ہیں. وہ ایک بات سمجھیں کہ جنگ لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جنگ میں جہاں طاقت ایک بڑا حصہ ہوتا ہے وہاں اچھی پلاننگ. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود مناسب پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب عمل نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جنگ ہار جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس کی نہ آنے کی وجہ سے نیچے کے سپاہی جنگ ہار جاتے ہیں. جیسے 1971 میں ہمارے ساتھ ہوا، یحییٰ خان ہمارا کمانڈر تھا، وہ شراب کے نشے میں دھند رہتا تھا. نیچے لوگ انتہائی بے جگری سے لڑے، جو نیچے کے ہماری پوری فوج کی انتہائی بے جگری سے لڑی، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس سے غدار ملت کی وجہ سے، اپنے وطن کے غدار کی وجہ سے ہماری 93,000 فوج غائب ہو گئی. کیوں پر تو پلانر صحیح نہ رہتا. جہاں نیچے لڑنے والی فوج طاقتور ہونی چاہیے اور اوپر جو فوج کو کمان کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی زیرک، جنگ کی چالوں کو سمجھنے والے، سمجھدار لوگ، جغرافیہ سے واقف. یہ جنگ کی پلاننگ ہے نا، یہ باقاعدہ
تعلیم کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. باقاعدہ پلاننگ پڑھنا، یہ پلاننگ کرنا یہ سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے فوج کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کمانڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام کائنات کے اور کوئی نہیں تھا. ابھی پلاننگ کا ایک ایسا تھا کہ مسلمان کے سر و سامان ہیں، کفار کی طاقت بھی اندازہ ہو جائے اور کفار کی تعداد کا بھی اندازہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے غلام کو جس صحابہ کرام پکڑ کر آئے تو سے پوچھا وہ لوگ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. یہاں سے ایک بات سنیں، کبھی کبھی ہم جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یار وہ حکومت ہمارا فلاں کام نہیں کر رہی، حکومت ہمارا فلاں کام نہیں کر رہی، فلاں کام ایسے ہو جانا چاہیے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جیسا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب یہ ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے کنٹینر پر ایک دن میں ایسا کر دیں گے. قرآن صحیح نے کہیں تقریر کرتے ہوئے بھی وزیر مواصلات نے کہہ دیا ایک دن ہماری حکومت آئی تھی، اگلے دن 200 ارب ڈالر لا کر 100 ارب ڈالر جو ہے نا جن سب نے قرض لیا ان کے منہ پر مار دیں گے اور 100 ارب ڈالر سے لوگوں کو کھا. یہ یہاں میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں یہ بات کہنا آسان ہے، کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر تقریر، لیکن عامت میں یہ باتیں مشکل ہیں. کبھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم تو یہاں کیا بات ہے فلاں کی بیوی ناراض ہو گئی، من بندے یہ کام کرتے، لیکن جب گزرتی ہے تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت چلانا، جنگیں لڑنا یہ زیرت اور سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی لوگ نچلے درجے کے لوگ ہیں ان کو مذہبی کام ورکر ہے، ٹوٹل میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ورکر ہو، کسی بھی مذہبی جماعت کو ورکر ہو، تو یار ہمارے لیڈر دیکھو یہ کام ایسا ہے، 1 منٹ کا کام ہے. میں آپ کو ایک آسان مثال دوں، البشیر یادو انڈین جاسوس سے اندر پکڑا ہوا ہے، عوام بندے کی خواہش کا فوراً اس کو پھانسی کو لٹکا دیا جائے. لیکن آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور یہ 2 بچوں کا کام نہیں ہے، 2 محلے داروں کا کام نہیں ہے، 2 کا کہتے ہیں پڑوسیوں کی لڑائی کی 2 ملکوں کا مسئلہ ہے. ایک طرف 22 کروڑ لوگ ہیں اور دوسری طرف 1.5 ارب لوگ ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا. ایک چھوٹا سا کام جو میرے محلے کے لیول پر ہوگا اور طریقے سے حل ہوگا، وہی کام جب بڑے لیول پر ہوگا تو اس کے مطابق حل ہوگا. یہ بات سمجھ. اچھا اب یہ چھوٹے جو درجے کا لیول کا عقبہ بن معیط اگر ایک بڑا کمانڈر ہوتا سمجھ جاتا، اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ اتنے منصوبہ کرتے ہیں. اس کو مستقبل کا احساس نہیں تھا، پورا دیش نہیں تھا، تو فوراً کہہ دیں کہ ہم 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں. آج رسول صحابہ کرام کو کہا وہ 1000 لوگ ہیں، کیونکہ 1 اونٹ 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. 1 اونٹ کھانے کے لیے 100 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے. نیکسٹ سامنے آئے. اب یہاں سے ایک بات اور سمجھے، صرف اسباب کچھ نہیں کر سکتے. میں اپنے گھر کے باہر 10 گارڈ کھڑے کر دوں، میں اپنی مسجد کے باہر 10 گارڈ کھڑے کر دوں، اچھی بات ہے. خطرہ ہو تو مناسب انتظام کرنے چاہیے، اسلحے کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ دور چل رہا ہے، ہر شہری کے پاس اس کا قانونی حق ہے. اسلحے کا لائسنس ہونا چاہیے. بغیر لائسنس کے اسلحہ ہم کسی طور پر اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اسلحے والا لائسنس جو ہے وہ ہر شہری کے پاس ہونا چاہیے. یہ حکومت پاکستان نے مجھے اجازت دی ہے. اب کوئی خطرہ ہو میں اپنے گھر کے باہر گارڈ کھڑا کروں، اپنی مسجد کے باہر گارڈ کھڑا کروں، یہ بھی اسباب کے درجہ میں بڑی اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں ان سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اللہ جب بچائیں گے تب میں بچوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مناسب جگہ اختیار کی. اگرچہ اسلحہ کم تھا، ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی، 300 سے زیادہ مسلمان اور کفار 1000 تھے، سارے مادی ذرائع میں میسر تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات سجدے میں گزار دی. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھجا شیڈ بنایا تھا، اس کو عریش کہتے ہیں. عربی میں جو ایک ایسا شیڈ ایسے یہ ایسے دیکھتے ہیں، یہ ایسے ایڈ ٹائپ کا جو شیڈ ہوتا ہے اس کو عریش کہا جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا میدان تھا، وہاں سے تقریباً یہاں سے لے کے جتنے عمر کا فاصلہ ہے اتنے جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک جگہ بنایا تھا، آپ ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے۔ ہمارے علماء نے ایسے لکھا کہ کسی بھی مسافر کے لیے جان مناسب آپ نے اسباب اختیار کرنے میں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ میں نے دکان کھولی ہے، میں دکان لگاؤں، اس کی ڈیکور کراؤں، اس میں جو مناسب سامان رکھوں، اس کے بعد اللہ کے سامنے میں سجدے میں پڑھوں، اللہ میں نے اسباب اختیار کر لی ہیں، چلانے والے آپ ہیں۔ اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کا ذریعہ اختیار کر لیا ہے، کہ اللہ آپ اس میرے رزق کے ذریعے کو کامیاب بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں ساری رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہم انصرنا هذه لا تقبل، کہ اللہ اگر یہ مختصر سی جماعت آج اس مقابلہ میں ہلاک ہو گئی، پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ بدل گئے، جو رجل کیا کوشش کے نام بدل کا میدان جا کر دیکھی، ابھی تک مسجد عریش ہے، مسجد عریش انہیں سجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی تھی۔ موجودہ سعودی حکومت نے وہاں ایک بڑی مسجد بنا دیا، اس کا نام ہے مسجد عریش، یعنی وہ سجا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا کی تھی۔ ہمارا علماء نے لکھا کہ میدان بدر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسجد عریش میں جا کر 2 رکعت پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کیونکہ ان جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اچھا، فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترغیب دی، صحابہ کرام کو کہا کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، جہاد کے آداب بتایا، جہاد کا طریقہ بتایا، اور صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دی۔ اچھا، اس کے بعد اس زمانے میں اس میں کیا تھا؟ پہلے انفرادی جنگ ہوتی تھی، ایک ایک کر کے بندے آتے تھے، کفار کی طرف سے 3 بڑے بندے نکلے، عتبہ بن ربیعہ اپنے زمانے کے مشہور اور بہادر تھا قریش کا، اس کے بھائی شیبہ، اور پھر عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ 3 نکلے۔ ان تینوں نے آ کر للکار لگائی، کون ہمارا مقابلہ کرے گا، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ حل من مبارز، کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ آ کر جنگ کرے؟ انصار مدینہ میں 6 جوان نکلے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ بڑے معزز لوگ ہو، آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے اپنے میں سے کسی کو بھیجیں۔ قریش میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو، حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کو نے کہا ہمارے جوڑ کا بندہ بھیجو، ہمارے جوڑ کا بندہ بھیجو، ہماری اپنی برادری کا بندہ بھیجو جو ہماری طرح ہو، ہم اس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 رشتے داروں کو اٹھایا، کہا حمزہ اٹھو، حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ پھر کہا عبیدہ آپ اٹھو، عبیدہ بن الحارث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بڑی عمر کے تھے۔ آپ عبیدہ آپ اٹھیں، حمزہ آپ اٹھیں، علی آپ اٹھیں، تینوں برابر کے 3 رشتے دار۔ یہاں تک بات سمجھیں، جب آزمائش آئے سب سے پہلے اپنوں کو آگے ہونا چاہیے۔ آزمائش میں سب سے پہلے کسے آگے ہونا چاہیے؟ اپنوں کو آگے ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے میں نے بندے رکھ لیے، میری جگہ وہ لڑ لیں گے، ایسا بندہ نہ خود کامیاب ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی جان لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک اور بات کیا کرتے، لڑائی کا پہلا اصول کیا؟ لڑ نہیں سکتا ہے جسے خود لڑنا آتا ہو۔ بندے کو خود لڑنا نہ آتا ہو، اپنی جگہ بندے رکھ لے، میری جگہ یہ لڑیں گے، ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ قائد یا قائدانہ صلاحیت اور وہ ہوگا جسے خود بھی مقام آتا ہو، لڑنے کے لیے میدان میں گئے، پہلے خود لڑنا آتا ہو،
ورنہ ساری دنیا کا اسلحہ آپ کے سامنے رکھ دینا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ طالبان کو لڑنا آتا تھا نا، 18 سال بعد، لیکن پاکستان میں ہم نے بھی، آپ نے بھی، ہمارے میڈیا نے بھی، ہمارے حکومتوں نے بھی طرح طرح کی سوچیں سوچی طالبان امریکہ کیا جانتا ہے، اور یہ امریکہ کیا ہے تو القاعدہ آگے ابھی تک باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا نے سکھا دی جو اللہ کے لیے لڑتا اسے ایسی عزت اللہ دیتے۔ اللہ اکبر، 9 بندے طالبان کے امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور میں سے 7 وہ تھے جو گوانتانامو موقع میں امریکہ نے قید کیے تھے، ہماری ہتھیار کی وجہ سے وہ قید ہوئے تھے۔ ہمیں بھی بندہ $2500 لے کر انہیں قید کرایا تھا، مشرف نے پیسے لیے تھے، ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے تھے، $2500 لے کر مجاہدین پکڑا، پھر اللہ نے ایسی عزت دی، آپ نے تصویریں دیکھ لی ہوگی۔ برابری کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ابھی تو روس نے بھی بلا لی کہ جناب ہمیں آپ نے پہلے بہت مارا تھا، ہمیں بھی سکھایا جائے کہ لوگوں کو کیسے مارا جاتا ہے۔ سارے اسباب امریکہ کے پاس۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بندے جن کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، جن کی مخالفت اپنے بھی کر رہے تھے، باہر والے بھی کر رہے تھے، جن کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، ان کے ساتھ امریکہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن الحارث، آپ میرے 3 2 میرے، ایک میرا کیا کہہ رہے، 2 میرے چچا، ایک میرے چچا، آپ اٹھیں، آپ ان کے لیے لڑائی کے ساتھ لڑیں۔ ان میں سب سے زیادہ عمر کے تھے اور عبیدہ بن الحارث مسلمانوں کی طرف سے، کفار میں سے بڑی عمر کا تھا عتبہ۔ تو اب وہ عبیدہ کا اور عتبہ کا مقابلہ ہوا، اچھا علی کا اور کیا کہتے ہیں ولید کا مقابلہ ہوا، یہ نوجوان کا بالکل، اور حمزہ کا اور شیبہ کا مقابلہ ہوا۔ سیدنا حمزہ، آج ایک بات سمجھے، سیدنا حمزہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا ہے۔ سیدنا حسین کا بڑا مقام، اس کو دو شامل، کہ میرے نبی نے جو لقب دیا وہی با اختیار، وہی قابل قبول ہوگا۔ میرے نبی نے سیدنا حمزہ کو سید الشہداء کہا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کو ایک ہی بار میں قتل کر دیا، علی نے ولید کو پہلی تلوار سے قتل کر دیا۔ اب جو عبیدہ جو بڑی عمر کے تھے ان کا مقابلہ ہوا، عبیدہ نے ہی زخمی کر دیا عتبہ کو، خود بھی زخمی ہو گئے، بعد میں ان کی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اچھا ہم کی سیرت پہ آ کر سیدنا علی کتنے بہادر تھے۔ دوسری مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ 3 ہجری شوال کا غزوہ احد ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے علی اور کفار کے جو علم بردار تھا طلحہ، اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، نہیں جھنڈا نہیں تو ہم کالا جھنڈا کر ان کو لگا دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ جو ہم کالی رانی کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، کالا جھنڈا کر کے اوپر لگا دیتے ہیں، ان کی کوئی شیخ حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پہلا بھی بہت کم ہو گیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، پہلے ہانڈی اٹھی کر کے سب کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ایسا کرتے ہیں، گاڑی رہتے ہیں جوتا اور گاڑی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی کے جو سائلنسر ہوتا ہے اس کے پیچھے کالا جو ہے دوپٹہ باندھ ہوتا ہے، نظر نہیں لگے گی۔ بھائی پھر تو اپنے بچوں کے گلے میں بھی ماٹے کا جوتا ڈالنا چاہیے، اپنے گلے میں ڈبل جوتا ڈالنا چاہیے۔ ہمیں بھی تو نظر لگ جاتی ہے بھائی، کہ ہمیں نظر نہیں لگتی، گاڑی سے زیادہ بندہ قیمتی ہے، بندے کے گلے میں 2 جوتے ہونے چاہیے۔ آپ بندے کے گلے میں جوتے بندے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی کی چاروں طرف جوتوں کی رسی ڈال کر بعد بالکل ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ گھر کے اوپر ڈانٹنے کی وجہ جوتوں کی پوری لاڑ لگا دیں، کالا جھنڈا لگانا گھر کے اوپر، جوتے ایسی بالکل لگانے لگے، کیا وجہ؟ بجائے گھر کو اعمال سے آباد کریں گے، گھر میں صدقہ پڑھیں، پورا ہفتہ اللہ حفاظت کریں گے، گھر میں حفاظت کی دعائیں پڑھیں، پورا ہفتہ اللہ حفاظت کریں گے، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ پورا ہفتہ حفاظت کریں گے۔ گھر کے اوپر ہانڈی ابوٹی کرنے سے
کبھی بھی حفاظت نہیں ہوگی. گھر اوپر کالا جھنڈا کر سارے گھر کو کالے جھنڈے سے آپ لپیٹ دیں پھر بھی گھر کی حفاظت نہیں ہوگی. جتنا مرضی بڑے جھنڈا لگا لیں, جتنے مرضی اس طرح بلب لگا لیں, یہ نوسط کی تو علامت عزت کی عزت کی علامت نہیں ہے. اچھا, عالم جھنڈے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس زمانے میں ابھی بھی یہ ہوتا تھا کہ جو علم بردار ہوتا تھا اس کی بڑی حیثیت تھی. کافروں کے جو علم بردار تھا غزوہ میں اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ. طلحہ بن ابی طلحہ نے سیدنا علی کے ساتھ مقابلہ کیا. سیدنا علی اس کا مقابلہ ہوا. جب سیدنا علی نے ایک تلوار کی طرف اس کے اوپر وار کیا تو اس کے نیچے سے پردہ کھل گیا. اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. سیدنا علی کو اللہ کا واسطہ ہے میری بےعزتی ہو جائے کیونکہ میں ننگا قتل ہو گیا. سیدنا علی نے اسے چھوڑ دیا. سیدنا علی نے اسے چھوڑ دیا. بعد صحابہ نے کچھ چھوڑ کے کہا مجھے اس نے اللہ کا واسطہ ڈالا تھا کہ میری شرمگاہ ظاہر ہو گئی ہے, مجھے قتل نہ کرنا. یہاں سے ایک بات سمجھیں, دلیر بندہ جنگ میں بھی دلیر ہوتا ہے, بات میں بھی دلیر ہوتا ہے. دلیر ہوتا ہے. شیر کبھی بھی گھٹیا حرکت نہیں کرتا. وہ اصلی شیر ہوتا ہے, اس کو محمد شیر کہتے ہیں. وہ کبھی بھی ایک دم میں خطرے میں حملہ نہیں کرتا. اور دلیروں کی علامت کیا ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں بھی دلیر ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں بھی دلیر ہوتے ہیں. وہ ہر جگہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور مسلمانوں کا اخلاق دیکھیں, این جنگ ہو رہی ہے, کافر ہے, قتل کی لڑائی لڑ رہا ہے, اللہ کا واسطہ دیالا تو سیدنا علی نے اسے چھوڑ دیا. اور ہمارا یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ جو ہمارے بچوں کے اوپر بمباری کر کے انہیں جان سے مارتے تھے. ایسے ڈرون حملے کرتے ہیں کہ 80 مدرسے کے بچے شہید ہو جاتے ہیں. ایسے دھماکے کرتے ہیں کہ پورے قرآن کے حافظ شہید ہو جاتے ہیں. ایسی جگہ حملے کرتے ہیں جہاں ہماری عورتیں شہید ہو جاتی ہیں. مسلمان کی شان اور شیوت کا این جنگ میں دشمن کافر لڑائی ہو رہی ہے. سیدنا علی کو اللہ کا واسطہ ڈالا کہ میرا پردہ کھل گیا ہے, مجھے قتل نہیں کریں. سیدنا علی نے این میدان میں اسے چھوڑ دیا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, اسلام ہمیں ایسے اخلاق کا درس دیتا ہے. سیدنا علی نے اسے قتل نہیں کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول دستہ, جس کو انفینٹری کہتے ہیں, سب سے جو بہادر دستے لڑنے والے ہوئے ہوتے ہیں, ابھی بھی ایسا ہے, انفینٹری کی والوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اس کو اردو میں ہراول دستہ کہتے ہیں. سیدنا علی مسلمانوں کے جو ہراول دستہ تھا, انفینٹری اس کی میمنہ جو رائٹ مین تھا اس کے سربراہ تھے. جنگ کے دوران جو رائٹ مین تھا سیدنا علی اس کے سربراہ تھے. مسلمانوں کے علم بردار تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے میدان وحد دیکھا ہوا ہے, ابھی تو پہاڑ بالکل ختم ہو گیا ہے, بالکل میدان وحد کی بیک سائڈ پر پچھلی طرف ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ تھا, تھوڑی سی اونچی جگہ تھی, بیچ میں کا راستہ تھا, پیچھے سے حملہ اس کے اوپر ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر صحابی تھے, ان کی سربراہی میں 50 مردوں کا دستہ وہاں مقرر کر دیا اور کہا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب ان کو دستے والے نہیں سمجھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے, کفار بھاگ رہے ہیں. انہوں نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. خالد بن ولید بھی ایمان نہیں لائے تھے, کمانڈر تھے, زیرک تھے, جنگ کی چال سمجھتے تھے. خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا. اب مسلمانوں کو چونکہ وقت طور پر فتح ہو گئی تھی, جنگ کی تیاری نہیں تھی, ہتھیار اتار دیے تھے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے, حتیٰ کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا. اور یہ بات رانی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں.
کئی صحابہ کرام دل چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو کر ڈانٹ کر کیا کریں گے؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا، اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک میں پتھر لا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کی جو دو دانت ہیں ان کو عربی میں سرایا سفلا کہتے ہیں، سرایا کہتے ہیں، دو کو سفلا کہتے ہیں نیچے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر یہاں آ کر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک بات شہید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اتنا خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ اب کفار سارے کے سارے کئی ہزار کفار جگباگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان کو لے لیا جائے۔ اس موقع پر جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا دفاع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ڈھال کر کے کھڑے ہو گئے، ان میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق سب سے پہلے تھے، اور سیدنا علی، سیدنا طلحہ بن عبید، اور سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا علی، سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، پیچھے گڑ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھ میں گر گئے، کفار نے تیروں کی بوچھار کر لی، صحابہ کرام آپ کے سامنے ایسے ڈھال مار کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے سارے تیر اپنے جسموں پر کھا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر بھی نہیں پہنچنے دیا۔ یہ صحابہ کرام کی جان نثاری تھی۔ ذرا بات سمجھیے، جب تک صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں مانیں گے ہمیں دین نہیں سمجھ آئے گا، جب تک ہم صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ طلحہ بن عبید اور سیدنا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے سے نکالا، آپ کو سہارا دیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حوصلہ بلند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا، صحابہ دوبارہ جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا علی اور سیدنا طلحہ بن عبید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کھڑا کیا، اور آپ تصور کریں سارے لوگوں کی، سارے کفار کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ساتھ کھڑے ہونا یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کو مترادف تھا۔ مالک بن سنان آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے یا چہر مبارک سے خون صاف کرنا شروع کیا، ان کے ہاتھ اٹھا کے تو انہوں نے کیا کیا، اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کر دیے۔ پھر سیدنا علی پانی لائے، سیدنا علی اپنے ڈھال کے اوپر پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر ڈالتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں رک رہا تھا، اور کفار اوپر سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام ایسے کھڑے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کو سیدنا علی نے کہا کہ آپ اپنے والد مبارک کے خون صاف کریں۔ سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا زخم بند نہیں ہو رہا، سیدہ فاطمہ نے چٹائی چلائی نا، کھجور کے پتوں کی چٹائی، اس کی رات بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر رکھی، اس سے خون بند ہو گیا، اس سے خون بند ہو گیا۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تب بھی ایسے کیا جاتا، کسی کا ہاتھ وغیرہ کٹ جاتا تھا، راکھ ڈالتے تھے، راکھ سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، راکھ سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر ہاتھ ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک سے صاف ہو گیا۔ یہ سیدنا علی کی بہادری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی پر اعتماد تھا۔ این جنگ کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ و ارضاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، خندق گہری کھائی کو کہتے ہیں، گہرے کھڈے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو آسان سمجھا دوں۔ گاؤں میں جب کھیت کو ہل لگانے کی باری آتی ہے نا، ہل لینے کی باری آتی ہے کھیتوں میں، جب جن کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں، مثلاً سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں چاچے بنارس کا اور چاچے بشنور کا اس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب چاچے بنارس صاحب کی باڑیاں کیا ہے، راستے میں ہیں،
ان کے دل میں یہ ہے کہ جج بنارس کی باری میں ٹریکٹر نہ چاہیے، راستے میں بڑا کھڈا کھول دیں گے. پتہ ہے ہم ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی زمینیں کو بہت اس کا احساس ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں خاص کر رہا ہے، فلاں ٹوٹے ہوں گے، ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں راستے میں بڑا سارا کھڈا کھول دیں گے تاکہ پیدل جانا چاہے تو جا سکے لیکن ان کی گاڑی آ کر گزر نہ سکے. جو کھڈا ہوتا ہے نا گہرا کھڈا، اس کو خندق کہتے ہیں، اس کو خندق کہتے ہیں. اچھا عربوں میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا، عربوں میں خندق کھودنے کا رواج نہیں تھا. سیدنا سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ دیا. جب کفار سارے کے سارے آ گئے، انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے پورے مدینہ کے لیے خندق کھود دی ہوئی ہے، اب کفار کے مشرک کا خندق پار کرنا. خیر ان میں سے ان کا بڑا مشہور پہلوان کا نام تھا عامر بن عبد واد. عامر بن عبد واد ایک بت کا نام تھا جس کو مشرک کشا سمجھتے تھے. عامر عین میم را آگے واو ہو تو اس کو روح نہیں پڑھا، کیا پڑھتے عامر. اگر آگے واو ہو تو کیا پڑھنا ہے عمر. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات. کبھی کبھی آپ نے حدیثی کتابیں دیکھا تو عین میم را واو عامر، ٹھیک ہے. واو کا مطلب کیا تھا؟ عین کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ زبر پڑھنا ہے عامر، ٹھیک ہے. اور اگر آگے واو سے کیا پڑھنا ہے عمر. بات سمجھیے نا. عامر بن عبد واد یہ کفار کا بڑا پہلوان تھا، جنگ بدر میں زخمی ہو گیا تھا، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتا تھا تو اس نے قسم اٹھائی تھی. اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ 1000 بندوں کے برابر ہے، 1000 بندوں کے برابر ہے. یہ خندق پار کر کے آ گیا اور آ کر اپنے گھوڑے کو اس کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ بہادری کی علامت ہوتی تھی کہ میں نے اپنے پیچھے مڑنے کے سارے اسباب ختم کر دیے ہیں. اس نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی لڑے گا. سیدنا علی نے آپ بھتیجے اپنے کسی بڑے کو بھیجنا، میں تجھے نہیں مارنا چاہتا. سیدنا کہا کہ میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں، میں تجھے مارنے پر سے غصہ آ گیا. اس نے اپنے گھوڑے کے منہ کے اوپر کی تلوار مار دی. آج میں اپنے بدلے کیونکہ خندق میں پھر غصے کا آخری مظاہرہ کر دیا اس نے. اچھا حضرت علی نے کہا دیکھ تو نے جنگ بدر میں بلکہ عام طور پر کہتا تھا کہ جنگ کے دوران مجھے 2 باتوں کا موقع ملے تو ان میں سے ایک بات قبول کروں گا، ایک کو چھوڑ دوں گا. کہا کیا 2 باتیں؟ کہا اسلام قبول کر لو یا میرے ہاتھ سے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسلام قبول کر لو یا میرے ہاتھ سے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب علی تھے، شیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام نہیں قبول کرتا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. سیدنا علی نے ایک ہی وار میں اسے 2 ٹکڑے کر دیے. سیدنا علی نے ایک ہی وار میں عامر بن عبد واد کے 2 ٹکڑے کر دیے. اچھا ہمارا کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ مرحب غزوہ خندق میں سیدنا نہیں، مرحب یہودی تھا، وہ غزوہ خیبر میں سیدنا علی کے مقابلے آیا تھا. غزوہ خندق میں سیدنا علی نے عامر بن عبد واد یہ عرب کا قریشی تھا، مکے کا تھا، اسے قتل کیا تھا. اچھا اب اللہ کی مدد آئی. بنو قریظہ یہودی تھے، یہودی ایک ہوتا ہے یہ کفار مکہ کے حلیف تھے، ان کا آپس میں اختلاف آیا. یہودی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا کا آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اب اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ہوا بھیجی، اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ ان کی پوری اشتگاہ تباہ ہو گئی، ان کے خیمے تک اڑ گئے، جانوروں کے بھاگ گئے. وہ ایک خندق تھی، دوسرا عامر بن عبد واد کی مارا گیا تھا، ان کے دل چھوٹے ہو گئے، وہ چلے گئے، کفار واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کہا یہ کفار کا آخری مسلمانوں کے اوپر حملہ تھا، آج کے بعد تم ان کے اوپر حملے کرو گے تو تمہارے پر حملہ نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ زندگی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جو باقی مواقع ہیں وہ اگلی دن ہم بیان کریں گے. یہ ہماری حکومت نا یہ کبھی کبھی ایسے کام کرتی ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے ہیں تو پتہ نہیں کیا کہنے کا دل کرتا ہے. لیکن میری بات سنیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو غلط ہے غلط ہے. ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ ہم حق کو حق کہنا سیکھ سکیں. آپ کو پہلے بتا دوں ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں، ہمارا تعلق کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا اور ہمارا بدقسمتی یہ کبھی کبھی سچ کہہ جائیں کسی پارٹی کے خلاف ہو سکتے مولوی صاحب ہے دوسری پارٹی میں.
اور یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے آفیشلی، مجھے اپنے انکار نہ ہونے پر فخر ہے اور اب ہماری حکومت نے کیا کیا، خیبر پختونخوا میں ایک آرڈر جاری کیا کہ بچیاں بایا لے کر اسکول آیا کریں، اتنی بڑی بات نہیں۔ کروٹا میں ہمارے اسکولوں میں 80% بچیاں پردہ ہو کر اسکول میں جاتی، ایسے ہے یا نہیں؟ اسلام آباد کے اسکولوں میں 80% سے زیادہ بچیاں پردہ ہو کر جاتی ہیں، کوئی اتنی عام بات ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں یہ ریشو ہوتا ہے 95% ہے، 5% پشاور جیسے شہر میں ہو سکتا ہے پردہ لے کے نہ جاتی۔ ہماری حکومت نے ایک بہت اچھا آرڈر ایشو کیا کہ بچیاں ہیں ان کی عزت ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تم حجاب کرو، اس سے پتہ چل جائے کہ یہ غیرت مند خاندان کی بچی ہے، پاپردہ بچی ہے، اس سے تمہیں کوئی ایذا نہیں دے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اور یہ پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم حکومت کے کہنے پر پردہ تھوڑا ہی کریں گے بھائی۔ حکومت نے اچھا آرڈر ایشو کیا۔ اب یہ چند مٹھی بار لوگ جو مرحوم ذہن کے لوگ ہیں، جو باہر سے پیسے رہتے ہیں، جنہوں نے NGOs بنائی ہیں، جو اس ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، انہوں نے وغیرہ ڈال دیا بچیاں پردہ کریں گی تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ کون سا آگے آپ کو کیا کہتے ہیں جو شکل دے رہے ہیں۔ اس پر ہماری حکومت نے اپنی کیا کہتے ہیں وہ جو ضابطہ تھا نا، ان کو اس کے مطابق فوراً یوں کر لیا اور راتوں رات آرڈر واپس۔ اچھا پھر کسی نے کہا اور جو حکومت کا کام ہے بھائی، اگر حکومت دیکھے میری بات نہیں، حکومت کا کام ہے، کہتے ہیں اسکول کے بچے کے اوپر پردہ لازمی نہیں، میری بات نہیں۔ اگر حکومت یہ آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ یونیفارم پہن کر اسکول آنا، ایسا ہے یا نہیں؟ حکومت کا منظم کرنے کے لیے کہتی ہے بھائی بچوں نے 8 بجے اسکول آنا ہے، تو پابندی بھی کرائی جاتی ہے۔ حکومت اگر منظم کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے ہمیں سال میں 3 دفعہ پیپر لینے ہیں، حکومت اگر منظم کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں 8ویں کا بورڈ کا لینا ہے، 9ویں کا بورڈ کا لینا ہے، اگر حکومت منظم کرنے کے لیے یہ آرڈر جاری کر سکتی ہے، پھر حکومت نے یہ آرڈر جاری کر دیا تو پردہ پہن کرانا یونیفارم کا حصہ تھا، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ جسے ننگا ہونے کا چھوڑ دو، ننگا ہو کر پھرے نا، تو ننگا ہو کر پھرے۔ کہ ہماری حکومت کو اتنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنے چاہیے، وہی حکومت ہے۔ اگر حکومت اتنے سے لوگوں سے ڈھک کر آرڈر جاری کرے گی تو کچھ بھی کہہ سکیں گے بھائی، کیا تو حکومت نے آرڈر جاری کیا، حکومت کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ حکومت ہوتی ہے، سربراہ مملکت یا اس کی جتنی اکائیاں ہیں، جتنے وفاق اور وفاق کی جتنی یونٹس ہیں، چاروں صوبے، ان میں حکومت کا کام حکومتی ریٹ قائم کرنا ہے، نہ کہ بات پر پیچھے ہٹ جانا۔ بھائی وہ ایسے تو ریٹ ہی والا بھی نہیں کرتا، وہ بھی بات کر کے ڈٹ جاتا ہے۔ یہ حکومت کا غلط فیصلہ ہے، حکومت اپنی ریٹ قائم کرے، ایسے تو مٹھی والے NGO لے کر شور ڈالیں گے، کل اگر انہوں نے کہتے ہیں جناب آپ حکومت ختم کر دو، حکومت ختم کر دیں۔ بھائی یہ باتیں حکومتوں کو صحت میں بیٹھی۔ اچھا شیخ غلام نبی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور یہ ہمارے راولپنڈی پر ڈینگی کا جو وائرس ہے وہ وائرل ہوتا ہے، کافی لوگوں کے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا رات کو جو مچھر کاٹتا ہے اسے ڈینگی اور ٹوبی طور پر نہیں ہوتا، مادہ مچھر دن کو جب کاٹتا ہے، خصوصاً سوال کے بعد دن کے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔